السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً ایمان والی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور یہی دعا بھی ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اٹھائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا عمل ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ تو دعا کے بعد ہم اپنی اگلی سنت کی جانب جاتے ہیں، جو کہ قیام اللیل سنتوں میں سے ایک اور سنت جو مزید ہم سیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور دعا پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ بھی، تیری ملاقات، تیرا فرمان، جنت اور دوزخ برحق ہیں، اور تمام نبی برحق ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی سنت ہم کل پڑھیں گے۔ تو اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے وہ ہے سورہ البقرہ کی آیات کون سی ہوں گی؟ 122 سے آگے 124 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جی تطبیق کر لیتے ہیں۔ یا بنی، یا پہ یہ دیکھے کھڑی مد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کا قائم مقام، اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ یا بنی، نی پہ یہ دیکھے یہ ایک مد کا سائن آ رہا ہے، تو بس آپ نے ابھی فی الحال اتنا سمجھنا ہے کہ مجھے 4 حرکات تک اسے لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ یا بنی، اتنا، اس ایلا سین پہ سیٹی کو واضح کرے، رو کو بھی اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، 4 حرکات کے برابر کھینچے، اور ایلا یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، اور لام کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن اس لام کی زبر کو ہم آگے زال ساکن ہے نا،
تو اس کے ساتھ ملائیں گے اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے روح پہ مد اسلی بالواو، نعمتی اللتی، آپ نے نہیں کہنا نعمتی یا نعمتی، نہیں، نعمتی اللتی، 4 حرکات کے برابر کھین دیں، انعمتو، نون پہ نون کی آواز کو ظاہر کریں، عمتو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تا کی پیش کو ہم نے تو نہیں پڑھنا، مجہول کر کے نہیں پڑھنا، تو کہنا ہے، علیکم، جائلین کا قاعدہ ہے لئی پہ، میم پہ اظہار شفوی، وانی، واو کو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے یا مدہ کریں گے آگے، وانی فضلتکم، فا کے زبر کو دوت کے ساتھ ملائیں گے، تو کیونکہ تجدید کی وجہ سے دوت حروف متعالیہ میں سے پور پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، تو کم یہاں پہ بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہے کیونکہ میم شفتان میں سے ہے، علی العالمین، ٹھیک ہے، لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ہلانا نہیں، عالمین، یہاں پہ یا مدہ، اور نون پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالاسکان، واتقوا، مد اسلی بالواو، یوم اللہ، یہاں پہ کیا ادغام بلا غنہ یعنی غننے کے بغیر، یوم اللہ، یعنی یوم اللہ، اس طرح نہیں پڑھنا، یوم اللہ تجزی، جیم پہ کلکلا، زی پہ یا مدہ، نفسن، اظہار کا قاعدہ، عن نفسن، یہاں پہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ، سن، اخفا کریں، شیئن، یہاں پہ اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو ادغام مال غنہ کا قاعدہ، ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کرتے ہوئے یہاں پہ لام مد اسلی بالالف، اور یقبلو، قوف پہ قلقلہ، اور بالو کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، من ہانون کو ظاہر کرتے ہوئے ہا پہ مد اسلی بالالف، عدل ولا، دال پہ یہاں پہ قلقلہ کریں گے، اب تنوین پیش اور آگر واو ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، لا پہ مد اسلی بالالف، تنفعها، نون پہ اخفا کریں گے، فعها، یہاں پہ مد اسلی بالالف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شفاعۃ ولا، یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، مد اسلی بالالف، ہم، میم پہ اظہار شفوی، ینصرون، اب یہاں پہ ہم اخفا کریں گے پور، اور آگے صودار ہے، ٹھیک ہے، حروف متعالیہ میں، رو پہ مد اسلی بالواو، اور نون پہ جب ہم وقف کریں گے یعنی عارضی سکون لائیں گے تو کیا ہوگا، یہاں پہ وقف بالاسکان، ینصرون، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک ہے، با پہ کلکلا، لا کو 4 حرکات کے برابر کھینچے، ابراہیم، با پہ کلکلا، را پہ کھڑا، مد یعنی مد اسلی بالالف کا قائم مقام ہے، تو کھڑی زبر کہہ لیں، کھڑا مد مطلب یہ ہے کہ کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں نا، تو مد یہ ہے کہ اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے مد، ٹھیک ہے، اب ہے یعنی چھوٹی مد جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہی ماں، ہی بھی اسی طرح سے مد اسلی بالیا کا قائم مقام ہے، اس کو بھی ہم نے ہی ماں نہیں پڑھنا، ہی ماں، ماں کو لمبا نہیں کرنا، ربہ، ہو پہ مد اسلی بالواو کا قائم مقام، یہ دیکھیں مد اسلی بالالف کا قائم مقام، مد اسلی بالیا کا قائم مقام، مد اسلی بالواو کا قائم مقام، یعنی حروف مدہ ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کے قائم مقام ہے یہ، ٹھیک ہے، بکلمات، ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 پہ احفا کریں گے تنوین زیر کے، فَأَتَمَّهُنَّ، میم پہ غنہ، اور یہاں پہ بھی غنہ کرتے ہوئے آواز کو ٹھہرائیں گے، فَأَتَمَّهُنَّ، چاہے آگے ہن قولا پڑھ لے، قو مد اسلی بالالف کا قائم، مد اسلی بالالف ہو رہی ہے، اور قوف ہم نے کیا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، اور یہ الف یہاں پہ کیونکہ پیچھے ماں قبل جو ہے وہ قوف پر لیٹر ہے یعنی حرف ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، الف اپنے ماں قبل کا تابع ہوتا ہے، تو اب الف بھی پر پڑھا جائے گا، کیسے، قولا، قولا، اب قولا نے بھی نہیں کہنا کہ وہ قول بن جائے، ٹھیک ہے، اور کا بھی نہیں کہنا کہ وہ باریک کا بن جائے، قولا انی، غنہ کرتے ہوئے مد اسلی بالیا، جا پہ مد اسلی بالالف، علو کا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، للناس، نون پہ غنہ کریں گے، سین کی زیر کو واضح کے طور پہ پڑھنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا ہے، اماما، وقف بالابدال ہو جائے گا کیونکہ تنوین زبر ہے تو ایک ہم نے زبر پڑھی الف مدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اماما، آگے بڑھتے ہیں، قولا، ٹھیک ہے، یہ وہی جو میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو بتایا، قولا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہاں پہ اخفا کریں گے نون پہ، اور ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے پیش، زور یات یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک،
یہ یہاں پہ را آ کے باریک ذری ری ری نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ذریتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے یا مدہ، ٹھیک ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر پڑھ لیں. قولا لا مدیسری بالالف، ینالو مدیسری بالالف اور لام کی پیچ کو لمبا نہیں کریں گے. آہدی، اب دی ہم اس لیے نہیں لمبا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں یا کے اوپر کوئی سائن، کوئی علامت نہیں ہے، یہ حذف ہو جائے گا. اب دال کی زیر جو ہے ڈائریکٹ رو کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک، دال کی زیر رو کے ساتھ ملے گی. کیسے؟ دیر والمین، دیر، ٹھیک ہے، دیز نہیں کہنا، اہدی الظالمین. اب کیسے پڑھیں گے؟ اہدی الظالمین، ٹھیک ہے، رو حروف متعالیہ میں سے اوپر یہ کھڑا زبر بھی ہے جس کو میں مد کہہ رہی تھی، تو یہ کھڑا زبر ہی ہے. مد سے مراد کیا ہے؟ یعنی کھینچنا، لمبا کرنا، صرف ایک حرف یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا، ٹھیک ہے. ظالمین یا مدہ اور نون پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت یہ ہیلپ فل ویڈیوز رہی ہوں گی، اور آپ لوگ ضرور سیکھ کے تو اپنے کمنٹس ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے. اور بہت ساری دعائیں بھی میں کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.